پختونخوا نے ایشو کی ہیں، کیونکہ وہی مجاز اتھارٹی ہے. فوج کو ایشو کی ہیں، ایک یا دو ہوں گے جو کسی فوج کی سبسڈری کے پاس ہیں. کس کو ایشو کی ہمیں؟ کون وہاں انلیگل مائننگ کروا رہا ہے؟ اور ادھر بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. کیا فوج وہاں پہ کوئی بیلچے لے کے گئی ہوئی ہے، کوئی ڈرلنگ کر رہی ہے وہاں پہ؟ ہاں بالکل ہے، آپ کے پاس معدنیات کی دولت، پورے پاکستان کے پاس معدنیات کی دولت ہے، لیکن وہ دولت اسی صورت نکلے گی جب وہاں پہ امن آئے گا. السلام علیکم. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بڑا دعویٰ، سہیل افریدی اور عمران خان سے ریلیٹڈ نیو اپڈیٹ. حامد میر نے سخت سوال پوچھ کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا. یہ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے. اور ہمارا واٹس ایپ کا بھی چینل نیچے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا، آپ وہ بھی لازمی جا کے فالو کر لیں. عمران خان اور پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ نیو اپڈیٹس ملیں گی. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. معدنیات کی جنگ 4970، ہو سکتا ہے تھوڑے کم زیادہ ہوں، 5000 کے لگ بھگ معدنیات کے لائسنس ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں ایسے ہی ہے نا بھائیو. کس نے ایشو کی ہیں؟ ادھر کیا جی ایچ کیو نے ایشو کی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کی ہیں، مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے ایشو کی ہیں، کیونکہ وہی مجاز اتھارٹی ہے. فوج کو ایشو کی ہیں، ایک یا دو ہوں گے جو کسی فوج کی سبسڈری کے پاس ہیں. کس کو ایشو کی ہمیں؟ کون وہاں انلیگل مائننگ کروا رہا ہے؟ اور ادھر بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. کیا فوج وہاں پہ کوئی بیلچے لے کے گئی ہوئی ہے، کوئی ڈرلنگ کر رہی ہے وہاں پہ؟ ہاں بالکل ہے، آپ کے پاس معدنیات کی دولت، پورے پاکستان کے پاس معدنیات کی دولت ہے، لیکن وہ دولت اسی صورت نکلے گی جب وہاں پہ امن آئے گا، وہاں پہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اس کے بغیر کیسے نکلے گی؟ ہاں ہم چاہتے ہیں، یہ ملک چاہتا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام چاہتے ہیں کہ ان معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو، نسلوں کو، ان بچوں کو پہنچے. اس کے لیے امن چاہیے. اس کے لیے آپ کے اپنے صوبے کے بچے شہید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ میجر عدیل شہید ابھی جو شہید ہوا ہے کہاں کا تھا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا یا نہیں تھا؟ کتنے جوان اس صوبے کے شہید ہوئے ہیں، اور آپ یہ بول کے ان شہداء کو عزت و تکریم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے شہید ہو رہے ہیں. کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے کی؟ آگے سنیں ان کو. یکسر مسترد کرتا ہوں. آپ نے سوچا کہ ہم باجوڑ میں آپریشن کریں گے، ہم امن میں آپریشن کریں گے، ہم تیرا میں آپریشن کریں گے. ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارے سارے جو یہاں بیٹھے، ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. اچھا جی روکیں. کہتے ہیں جی کہ یہ فوج جون سی ہے اس کو کہ وڈرا کر جائے. پلیز listen very carefully and understand. This is army is a federal force and it is there, it works under federal instructions. اور ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی. اور یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، اپنے سہولت کار، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. تھوڑا سا ماضی میں جائیں نا، تھوڑا سا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جب اسی طرح کے سیاسی نعروں اور ریٹورک پہ سوات سے فوج گئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ ہے ادھر کوئی بھائی سوات کا؟ کیا ہوا تھا؟ کس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں کی قربانی دی تھی سواتیوں نے، ان علاقوں کے بچوں نے، مٹا کے لوگوں نے دی یا نہیں دی؟ فوجیوں نے دی، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی. تو آپ یہ کیا اس کو دوبارہ سے وہاں پہ ان کی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آپریشن نہیں کرنے دیں گے تاکہ یہ پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہر جگہ پھیل جائے؟ آگے سنیے گا. روکے ادھر روکے. یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ایک زمانے میں اے این پی کو غیر مقبول کیا گیا تھا. اے این پی اور پولیٹیکل اور باقی بہت سے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کی غیور پولیٹیکل پارٹیز، محب وطن،
اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے وہ اس دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے، ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ، ان کے عمائدین پہ، ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ چاہے وہ ANP ہو، چاہے وہ JUI ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول، کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. آگے چلیں. اچھا جی، رکیں، پیچھے جائیے گا. فرما رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان مدد کرے. افغانستان سامنے کھل کے ننگا ہو گیا، جو افغان طالبان وہاں کی حکومت ہے، کہ وہ امن کرے گا کہ PK میں اور پاکستان میں. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو، جو پوری دنیا میں تمام دہشت آرگنائزیشنز کو لے کے جو وہاں پہ قابض گروپ بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. آگے چلیے گا. پھر کون ہوتا ہے یار دہشت گرد نہیں ہوتا؟ یہ کون ہے؟ ان سے پوچھ لیں کون ہے. جو ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں مانتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سرزمین پہ ملٹری آپریشن نہ ہو. ملٹری آپریشن تو 20 سال سے ہو رہا ہے، بڑے آپریشن ہو گئے ہیں، 22,000 چھوٹے آپریشن انہوں نے کر دیے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد توہین ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے. اور رکیے گا، یہ جو ایک مذاق خیز قسم کی بات چیت کرتے ہیں، یہ صاحب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی لاجک نہ ہو، جب کوئی آرگومنٹ نہ ہو، تو پھر ایسی ہی قسم کی بات چیت کرنی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے. That by itself shows, talking in this way, that shows that you have no argument. You have got nothing جس کے اوپر بیٹھ کے آپ کوئی لاجیکل بات کر سکتے. کہ آپ کے صوبے میں 3800 ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو چکے ہیں. And this is what you are talking about. جی آگے چلیے. اب جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. جو میرا لیڈر کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو وہ میرا موقف پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا. میں چیف ایگزیکٹو ہوں. میں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو پروونشل اسمبلی کے چل تلے جمع کیا. ہم نے ایک مطالبہ کیا، 15 مطالبے تھے، جس میں ایک یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے. تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے، یہ بدماشی ہے. یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں. تو یہ بھی ان کا بیانیہ بھی کھل کے سامنے آ گیا اس سال میں، بالکل سامنے آ گیا کہ ابھی جو ہے نا، نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی لاجک ہے، ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے جس میں دوسرے یا تیسرے سوال کے بعد ان کے پاس کا جواب نہیں ہے کہ اچھا جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ کیا خیبر پختونخوا کی جو بچیاں ہیں، 50% جو آبادی ہے،
اس کو اسکولوں سے اٹھا دیں, کالجوں سے اٹھا دیں, اس کو بند کر دیں کہیں پہ غاروں میں. کرنا کیا ہے پھر؟ کوئی جواب نہیں اس چیز کا. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. ناؤ آئی ول ٹیک دی کوشچنس اینڈ آئی وڈ اگین ریکویسٹ کہ پلیز ٹرائی کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر جو ہے نا ہم سوالات کو رکھیں. تھینک یو ویری مچ. یار جی سر. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے بلوچستان سے بھی ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کو بلایا. تھینک یو. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے اس کو افغانستان سے جو افغان طالبان ہیں ان کی سپورٹ مل رہی ہے, اس کے پیچھے انڈیا بھی ہے. تو آپ کی جو پوری بریفنگ ہے اس میں بار بار داعش کا بھی ذکر ہے, ISKP. تو ISKP کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی پاکستان میں گرفتار کیا گیا. کچھ اس میں ایسے بھی تھے جو بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے, ان کو فورن کنٹریز کے حوالے بھی کیا گیا. تو یقیناً ان کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی پاکستان میں, جس طرح کہ آپ نے جو انویسٹیگیشن کے دوران جو اعترافات سامنے آئے آپ نے یہاں پہ ان کے کلپ بھی چلائے. تو یہ ذرا ISKP یعنی داعش اور افغان طالبان کی تو آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن یہ ریاست پاکستان کے خلاف دونوں لڑائی میں مصروف ہیں اور حملے بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ بھی حملے کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اور ان کا ٹارگٹ مشترکہ ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے ISKP کے داعش کے جو گرفتار شدہ دہشت گرد تھے, ان سے کیا پتہ چلا کہ ان کے پیچھے کون ہے, کون سی طاقت ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ ٹھیک. اچھا سر, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا کہ افغان طالبان اور داعش کی آپس میں دشمنی ہے. ہو سیز دس؟ سب کو پتہ ہے, کیونکہ ان کی افغانستان میں ایک دوسرے پہ لڑائی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے لڑائی, اور پشاور میں انہوں نے ایک دوسرے کے لوگ مارے. بہت سے ہمارے جو علماء دین ہیں وہ ان کو کسی دوسرے کا, کسی نے سمجھا کہ جی یہ داعش کا حامی ہے, اس کو طالبان نے مار دیا, طالبان کا سپورٹر تھا اس کو داعش والوں نے مار دیا. اچھا, میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو داعش ہو, القاعدہ ہو, TTP ہو, فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان ہو, ETIM ہو, جو بھی ہو, they have no ideology. دہشت گرد کی حامد بھائی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی, اس کی کوئی قومیت نہیں ہوتی, یہ اس کی کوئی انسانیت نہیں ہوتی, اس کی کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہوتی. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی پرابلم. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی اس وقت جو ہے BLA وہ فتنہ الخوارج کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے, ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک ایتھنک آرگنائزیشن ہے, یہ ایک اپنے آپ کو ریلیجیس آرگنائزیشن ہے, ان میں کون سی سملیرٹی ہے, کون سی آئیڈیولوجیکل اوور لیپس ہیں ان کے آپس میں؟ اس لیے کہ ان کے باپ نے کہا کہ تم اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ تمہیں علیحدہ علیحدہ مار پڑ رہی. تو ان سب کا ایک ہی باپ ہے, اور باپ جو سا ہے وہ افغان طالبان ہے. باقی جو سا ہے وہ جو آپ کہتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں, تو آپ یہ اکثر ہے, آپ مجھ سے بہت عرصے سے اس کو کور کر رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا ایک فیکشن دوسرے بندے کو مار دیتا. پیسہ ہے نا, اگر $400 کا ایک ورکر ملا ہوا ہے مہینے کا, اس کو کوئی $600 دے گا تو وہ اس گروپ سے اس کے دوسرے کمانڈر کے پاس چلا جائے گا. اس کمانڈر جس کی پہلے نوکری کر رہا تھا, اگر وہ کہے گا اس کو مار دو تو وہ اس کو مار بھی دے گا. تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, ان کو چاہیے جگہ, ان کو چاہیے, یہ ایک وار اکانومی ہے. اب اس کے اندر ملٹیپل ایجنسیز آتی ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتی ہیں. ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ, ہمارے نزدیک there is no shade and color of any sort of terrorist. کسی کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی جگہ ہے, نہ ہمیں کسی سے کوئی ہمدردی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, and we are absolutely clear, there is only one type of terrorist which is good, which is a dead terrorist. But if you have to fight this menace, جو ملٹیپل لیئرز میں کام کرتا ہے, جس کے پیچھے بہت سا پیسہ اور بہت سی تھنکنگ ہے, یہ ایسے آپ کے خیال میں آپ تو دیکھتے ہیں, ان کی ویڈیوز دیکھیں, کبھی ان کا سوشل میڈیا کا کنٹینٹ دیکھیں,
اس کی فنیس دیکھیں, اس کے اندر سے اے آئی کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں یہ کہیں خوست میں ننگر آر کے پہاڑوں میں بن رہی ہے؟ آپ اور میں نہیں بنا سکتے اس لیول کا کنٹینٹ. کہاں پہ میوزک اوپر ہوگا, کہاں پہ نیچے ہوگا, کس طرح جذبات کو ابھارا جائے گا, وہ کون سے دماغ ہیں ان کے پیچھے؟ سو دے آر these comes of this earth. Only one responsibility and one choice, that we have to stand against them united. اور اس کی وہ جنگ جو سی ہے وہ ہم نے اکٹھے لڑنی ہے, بیانیے میں بھی لڑنی ہے, ان کنفیوژن سے باہر ہو کے کرنی ہے, اور ٹیکنالوجی کی جنگ بھی لڑنی ہے, انٹیلیجنس کے اندر بھی لڑنی ہے. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ وار, بٹ اٹس اے وار which we have to win, which we will win. And let me tell you, taking advantage of your question, we need to be proud of the war that we have fought. جو دہشت گردی دنیا میں کسی نے نہیں لڑی. Ask anyone who understands this terrorism, who understands that this terrorism, how this works. اور اسی لیے وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ ڈال دیا ان پہ. ہم نے ان پہ القاعدہ بھی ڈال دی, داعش بھی ڈال دی, طالبان بھی ڈال دیے, ہم نے ان کے اوپر فتنہ الانتظام بھی ڈال دیا, ہم نے ان کے اندر سیکٹیرین بھی ڈال دیا, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ڈالا انہوں نے, اور ان کے سیاسی صوبدہ باز اور سہولتکار بھی ڈال دیے. فارورڈ کیونکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا موضع ہے. یہ ملک, یہ دنیا کی کوئی طاقت اس طرح اس ملک کو نہیں چلا, اس باطل قوت کے آگے اس طرح نہیں لڑا سکتی اگر اللہ کی مدد نہ ہو, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق نے انشاءاللہ غالب ہونا ہے, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. جی ناظرین, آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو سنی. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا پاکستان میں دہشت گردی کس وجہ سے ہوتی ہے. ہمارا بھی موقف یہ ہے پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے, کہ تب تک کوئی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا اس ملک میں صفایا نہ ہو دہشت گردی کا. لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ ہے, اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہے انڈیا کا. اس سب کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ انڈیا ہے. ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر ہے جنہوں نے ہمیں پاک بھارت جنگ جتائی, وہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. ہم نے اپنا واٹس ایپ کا چینل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے, اس کو لازمی جا کے فالو کر لیں. عمران خان سے ریلیٹڈ نیو اپڈیٹس ملیں گی, اور کرکٹ کی بھی. اگر یہ ویڈیو پسند ہے, ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں, اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں, تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.